اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پاس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولی، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں۔ ناظرین، منافق کو اسلام نے کافر سے بدتر قرار دیا ہے۔ منافق کی مثال آستین میں چھپے سانپ کی سی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بری حالت میں دو چہرے والے لوگ ہوں گے، جو بعد سے ایک چہرے کے ساتھ ملتے ہیں اور بعد سے دوسرے چہرے کے ساتھ۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے منافقت پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب پروفیسر عمران شہزاد صاحب۔ آپ ایک سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے، منافقت کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ منافقت اصل میں ایک بہت بڑا روحانی مرض ہے، اور لفظ منافق جو ہے یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، بلکہ ایک پوری سورہ منافقون بھی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، اور جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے بدترین یا سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس لفظ کو حدیث میں بھی استعمال کیا کہ آیت المنافق ثلاثہ، ان صلی او صام و زعم انہ مسلم اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف و اذا حدث کذب، کہ منافق جو ہے وہ ہے کہ اس میں 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ روزے بھی رکھے اور وہ نماز بھی پڑھے اور یہ گمان بھی کرے کہ میں مومن ہوں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ لفظ بنیادی طور پہ عربی زبان کے لفظ نون فا قاف، نافاقہ یا نفق سے مشتق ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ تو عربی میں سرنگ کو نفق کہتے ہیں، جس کے اندر سے بندہ ایک طرف سے داخل ہو سکے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ پھر عربی میں یہ لومڑی جو ہے اس کو بھی نفق کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا ایسا بل بنا کے رہتی ہے کہ جس کے 2 دروازے ہوتے ہیں، کہ وہ سینٹر میں بیٹھ کے دونوں طرف دیکھتی رہتی ہے کہ اگر ایک طرف سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو دوسری طرف نکل جائے، ادھر سے ہو تو ادھر نکل جائے۔ حضرت علامہ راغب اصفہانی انہوں نے مفردات قرآن میں جو منافقت ہے اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ منافق اس بد نصیب سو کالڈ مسلمان کو کہتے ہیں جو دین کے ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس کو اگر تھوڑا سا مزید وضاحت میں جائیں تو 2 اقسام جو ہیں وہ مفسرین نے بڑی شر و بست کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ایک وہ ہے منافق جو حقیقی اور اعتقادی منافق ہے، جس کے وعید جو ہے اس آیت میں بیان کی گئی کہ جہنم کے بدترین درجے میں۔ تو وہ حقیقی اور اعتقادی جو بظاہر مسلمان ہے لیکن ہے وہ یہودی ہے، اندر سے وہ غیر مسلم ہے۔ جس طرح بہت سارے ایسے منافقین ہیں جو اسلام کا روپ دار لیتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعتوں میں گھس کر جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ بدترین درجے میں۔ دوسرے ہیں جو مجازی یا عملی منافق جس کو کہتے ہیں، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں بھی یہ بھی آپ نے فرمایا کہ منافقت کے 4 درجے ہیں، جس میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ اتنا ہی منافق ہے۔ اس میں آپ نے نمبر 1 یہی بات بیان کی کہ امانت اس کے پاس رکھے تو خیانت کرے، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے کسی سے تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے۔ ویسے تو قرآن پاک میں میرے خیال ہے کہ 22 سے زیادہ جو ہیں منافقین کی عادات بد کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، لیکن وہ انہی 4 کی مختلف شاخیں آگے بن جاتی ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو ہے اس کو ایک بدترین روحانی مرض کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں ایک مرض تھا
جو اس کے اندر مفہوم میں لکھا ہوا ہے، یعنی منافقت کا. تو انہوں نے اس کا علاج نہ کیا، اپنی اصلاح کی کوشش نہ کی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کا مرض بڑھتا گیا اور وہ اتنا پھر بڑھ گیا کہ وہ پھر یکذبون میں شامل ہو گئے، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری وعید ہے. ناظرین، منافقت ظاہر اور باطن کے تضاد کا نام ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو. قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشادات ملتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلتے ہیں. پروفیسر عمران شہزاد صاحب، منافقت کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا احکامات و تعلیمات ملتی ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب، نہایت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. سر نے جیسا کہ کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ قرآن و حدیث میں کیا ذکر آیا ہے منافقین کا اور منافقین کی کیا علامات ہیں. تو تھوڑا سا میں اس معاملے میں عرض کروں گا، جس طرح سر نے بھی بتایا، ان کی بات کو میں توثیق کروں گا کہ منافق کی اگر براڈر ٹرم میں ہم دیکھیں تو اس کی دو اقسام بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق. اعتقادی منافق سے مراد ایسا منافق شخص ہے جو بظاہر اپنی زبان سے تو کہتا ہے کہ ظاہر میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن باطن میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں اعتقادی منافق. اور اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا، سورۃ بقرہ میں ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں اسی آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تو قرآن مجید میں یہ اعتقادی منافق کے بارے میں ذکر ہے کہ جب مسلمانوں سے یہ ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور قرآن مجید میں اسی سپارے میں اسی سورہ میں ذکر ہے کہ کیا نشانی ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور جب اپنے مخالفین دشمنوں کے پاس اپنے ان کے پاس ہوتے ہیں کفار کے ساتھ، تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ نشانی ہے منافق کی. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی کے بارے میں جو آپ نے آیت پڑھی اور اس کے بارے میں جو سخت وعید ہے کہ جہنم کے آخری اس میں ہوں گے، درجے پہ ہوں گے، اور اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اب اگر دوسری جانب عملی منافق کے حوالے سے دیکھا جائے تو عملی منافق سے مراد یہ ہے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں، وہ دل سے ایمان رکھتا ہے، باطن میں بھی شخص مسلمان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ عمل ایسے کر دیتا ہے جو کہ وہ عمل عموماً منافقین کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ریاکاری آ جانا. آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس لیے پڑھ لیں کہ بھائی لوگ ذرا خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ صدقہ اور خیرات دے دیں اور اس بنیاد پر دے دیں کہ ذرا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عملی منافقت ہے، ظاہری نمود و نمائش کے لیے تو ہو. اچھا، اب احادیث میں بھی اس کے بارے میں بڑا ذکر آیا ہے. مثلا حضرت عبداللہ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک جو منافق ہوتا ہے نا، اس میں 4 نشانیاں ہوتی ہیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں. کون سی جی؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرے تو ایفا نہیں کرتا، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑے تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگر یہ ہر بندے نے اپنا دیکھنا ہے کہ مجھ میں کتنی نفق ہے. اگر ایک اس میں یہ جو میں نے 4 باتیں آپ کو بیان کی ہیں، اب اگر ایک ہے تو اٹ مینس کہ 25% جو ہے نا آپ منافق ہو گئے. اگر 2 نشانی آپ میں پائی جاتی ہیں تو پھر 50% ہو گئے، اور اگر 3 پائی جاتی ہیں 75%، اور اگر ساری پائی جاتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ بھی پھر اعتقادی منافقین کی لسٹ میں آ جائیں گے نا، کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے اس میں آپ کے، یعنی 4 نشان آپ یہ پوری کرتے ہیں. اسی طرح اسی روایت کو حضرت ابو ہریرہ نے ذرا اور الفاظ میں بیان کیا ہے کہ منافق کی 3 نشانی انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے نہیں. وعدہ خلافی جب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جب اسے پر اعتماد کیا جائے تو اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ مزید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے، یہ روزے بھی رکھتا ہے، لیکن
اور اس زوم میں ہوتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں. تو یہ ایک ہے اس سلسلے میں. تو قرآن مجید میں تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں تو جگہ جگہ منافقین کے بارے میں ذکر ہے جی. جس طرح سر نے بتایا کہ سورۃ المنافقون پوری ایک صورت آئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیں ایون منافقین کے بارے میں تو یہ ہے کہ اعتقادی منافق کے بارے میں کس کی بخشش ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں واقعہ بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن امی جو کہ منافقین کا عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا, جب وہ اس رئیس المنافقین کہا جاتا تھا, اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, لیکن وہ ایک سچا اور پکا مسلمان تھا. تو جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ درخواست کی کہ اگر آپ اپنا کرتا میں عنایت کر دیں تو یہ کرتے میں اسے تدفین کی جائے گی. ان کے خیال تھا کہ شاید ان کی بچت ہو جائے آخرت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمۃ للعالمین ہیں, جو کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے مروتاً وہ اپنا دے دیا, اپنا کرتا مبارک انہیں دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے, تو وہ تو ذرا آپ کو پتہ ہی ہے ایموشنل بھی تھے. تو انہوں نے حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, ایک منافق ہے اور اس کو آپ نے کرتا عنایت کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کرتا دینے سے وہ کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا, اس کے گناہ اتنے ہیں. اور سورۃ توبہ میں آخری بات کروں گا. سورۃ توبہ میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان منافقین کے لیے بھلے دعا کریں, ان کی بخشش نہیں ہے. آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ نے ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو اعتقادی منافق ہونا تو بہت بڑی ہے جی, بہت بڑا, جس طرح آپ نے کہا کہ کافر سے بھی بدتر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عملی منافقت سے بھی بچائے. اس کا درجہ بھی کوئی کم نہیں ہے, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ عملی منافقت بعض اوقات ہمیں اعتقادی منافقت کی جانب لے جاتی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی برائی بڑی برائی کی جانب انسان کو لے جاتی ہے. وی شوڈ اوائڈ فرام دیٹ. بے شک ناظرین, منافق آدمی جہاں معاشرے میں بدترین کہلاتا ہے, وہاں اللہ کے ہاں بھی بہت بدترین ٹھہرتا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین, وقفہ کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, منافقت سے بچنے کے لیے اسلام نے کون سے اقدامات کیے ہیں, اور معاشرے کو اس لعنت سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, منافقت ایک ایسا جرم ہے, بری خصلت ہے کہ جو مخلوق میں بھی ناپسندیدہ ہے, اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اہل ایمان کی نظر میں انتہائی مکروہ, برا فعل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. بلکہ علامہ اقبال کا اگر شعر میں عرض کروں کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن, ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن. تو جو منافق ہوتا ہے, جو مارے آستین ہے گھر کا بے دی لنکا ڈائے, تو وہ اعتقادی منافق تو ایک بدترین منافقت کی صورت ہے. لیکن وہ جو عملی منافقت ہے یا عملی منافق ہے, وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. جس طرح قرآن میں فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا تو قالوا انما نحن مصلحون, بھئی تم فساد پھیلا رہے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں, ہم تو مصلحون, اصلاح کرنے والے ہیں. کیونکہ اس کا وہ دو رخا پن جو ہے, جس کو ہم آج کل ایک ٹرم دیتے ہیں, بڑی ڈپلومیسی سے وہ کام لیتا ہے. اور وہ جتنا بڑا ڈپلومیٹ ہے, جتنی بڑی وہ جھوٹ, اور ایک چہرہ نہیں بلکہ 2 نہیں 3 نہیں 100 چہرے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں ایسا شخص جو ہے وہ نہ صرف اپنے لیے وہ وبال جان ہے, وہ اپنے خاندان کے لیے, وہ پورے معاشرے کے لیے, بلکہ اللہ معاف کرے وہ جس کمیونٹی سے بھی ہے, اگر وہ مسلم نہیں بھی ہے تو اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے بھی اس کمیونٹی میں بھی سب سے بدترین شخص سمجھا جاتا ہے کہ 2 رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تو یہ اس کو کفر سے بھی بدترین عمل اسی لیے قرار دیا گیا. اب اعتقادی منافق جو ہے وہ تو
اسلامی تعلیمات اور عقائد کے مطابق جو ہے اس کا تو وہ کوئی سٹیٹس نہیں بنتا، صرف اس کی نشاندہی کر کے اس کو اپنی جماعت سے آؤٹ کر دینا یہ اس کا واحد حل ہے۔ لیکن جو عملی منافق ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اپنے ان بری عادتوں میں، ریاکاری کے اندر اور وہ دوگلے پن کے اندر، وہ مفاد پرستی کے اندر، وہ خود غرضی کے اندر، وہ اس قدر اپنے آپ کو پھنسا چکا ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیں جھوٹ کی بات کریں کہ جس کی جلوت اور خلوت، ظاہر اور باطن، قول اور فعل، تو کون شخص اس سے محفوظ ہے؟ پھر اگر وعدہ خلافی کی بات کریں تو یہ تو ایک روٹین آف لائف، لوگ اس کو تو کوئی عیب سمجھتے ہی نہیں۔ اور امانت میں خیانت جو ہے وہ اللہ معاف کرے چھوٹے سے درجے سے بندے کو لے کر بڑے بلند درجے تک، جو گنڈے پیاز بیچنے والے، میٹھے آلو پھیکے کر کے بیچنے والے سے لے کے اوپرلی سطح تک جو ہے جو کیفیت ہے، پھر بد زبانی اور گالی گلوچ، تو یہ ایسے امراض ہیں کہ من حیث القوم جو ہے یہ ایک روگ ہے۔ اب اس کی تصحیح کرنا، اس کا علاج کرنا، کیونکہ یہ ایک روحانی مرض ہے، وہ میرے اور آپ کے بس کی صرف بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہو اور اس کے ساتھ نیک مجلس و صحبت ہو۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی مرشد کامل ہو، کوئی ایسا پاکیزہ نفس ہو جو خود ان عیبوں سے پاک ہو، جو خود، دیکھو نا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے پھرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کی نظر میں بدترین گناہ ہے، جرم ہے یہ کہ تم وہ باتیں کہو جس پہ تمہارا اپنا عمل اور اپنا کردار نہیں ہے۔ اب قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھے تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، چھوٹے درجے سے اوپر کے درجے تک یہ کمی کوتاہی ہر جگہ موجود ہے۔ اب کیونکہ یہ روحانی مرض ہے تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مکتوباشی میں لکھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا طبیب ہونا چاہیے جو روحانی امراض کو جانتا ہو، جو منافقت کی ساری شکلوں اور صورتوں سے آگاہ ہو، کبھی وہ حسد بن کے، کبھی کینہ بن کے، کبھی تکبر بن کے، کبھی لالچ بن کے، کبھی وہ گندی خواہشات بن کے وہ انسان کے سینے کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا لیتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو وہ پھر دیکھے کہ اس کو کون سا مرض ہے۔ دیکھو نا، ایک شخص سرکار کی خدمت میں آیا، عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت کرے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، بھئی تو غصے سے پرہیز کر۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، اب اگلی نصیحت دوسری بھی کوئی فرمائے، فرمایا لا تغضب۔ پھر اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں کنٹرول کروں گا، کوئی دوسری نصیحت، فرمایا لا تغضب۔ بھئی تیرا مرض یہ ہے کہ تو غصے کی وجہ سے تو سارے غلط کاموں میں پھر جا گھستا ہے، پھر گالی گلوچ پہ بھی آ جاتا ہے، کندھے پہ لاٹھی لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان کو اس مرض، جو یہ روحانی مرض ہے، منافقت آپ یوں کہہ لیں کہ جتنے روحانی امراض ہیں یہ ان کی جڑ ہیں۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ، وہ اصل میں مفاد پرست ہوتا ہے، وہ اپنی نظر سے بھی گرتا ہے، خاندان کی نظر سے بھی، اللہ کی نظر سے بھی، اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے نیک مجلس و صحبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بے شک ناظرین، منافقت ایک انتہائی گناؤنا جرم ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر عمران شہزاد صاحب، منافقت کا مرض کس طرح فرد اور معاشرے میں منفی رجحانات پیدا کرتا ہے؟ جی، یہ مرض معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں جو منافق شخص ہوتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بد عہد بھی ہوتا ہے۔ اب جو بندہ جھوٹ بولے گا تو معاشرے اس پہ کیسے اعتبار کرے گا؟ اسی طرح اگر یہی انڈیویجول سے اگر سوسائٹی میں ایک آ جائے تو پوری سوسائٹی کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے نا، جب سارے لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور برائی کو برائی نہ سمجھیں۔ جس طرح آج کل آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ گناہ کبیرہ تو کیا، ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ بندے کو کہیں کہ 5 منٹ بعد میں آ رہا ہوں اور ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد میں آؤں، ٹھیک ہے،
اور اسی طرح بدعہدی کرنا بھی کوئی بڑی اسے ہمارے یہاں کوئی برائی نہیں سمجھا جا رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے نہایت برے اثرات ہوتے ہیں کہ معاشرے سے جو ہے نا لوگوں کا ایک دوسرے پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس برائی کو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم علاج کریں اور اس سے بچیں، وگرنہ یہ تو معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کی جتنی بھی ہم ترقی یافتہ معاشرے کہتے ہیں، یا اسلامی معاشرے میں بھی جب جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مثالی معاشرے تھے، تو ان میں یہ برائیاں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، جو کہ احادیث میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ منافقین کی 4 نشانی، یعنی یہ عملی ہم منافقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ جب ہوں گے تو اس کے معاشرے پہ بہت بڑے اثرات ہوں گے، معاشرے میں بدعہدی ہوگی، معاشرے میں جو ہے دنگا فساد ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا، اور لیک آف جو ہے نا کوآپریشن ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جی ناظرین، منافق نہ صرف اپنی زندگی میں بے سکونی کا رس کھولتا ہے بلکہ معاشرے کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کرتا ہے، اسے ہر وقت اپنے پول کے کھل جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور برستے ہیں بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور برستے ہیں بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صوفیانہ روایات میں منافقت جیسی قلبی اور روحانی بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، سچائی کے اوپر قائم رہنا، سچائی کی تعلیم دینا، اور وہ نومڑ والا جو کردار ہے اس سے اپنا دامن بچانا، یہ اللہ کے شعروں کا وصف ہے۔ جس طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا شعر، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسد اللہ اسد رسول ہے، اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر۔ تو یہ تو بات طے شدہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا روحانی مرض ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس مرض کو، جو عملی منافقت کی باتیں بڑی تفصیل سے ہوئی ہیں، اس کو کوئی شخص جو ہے مرض سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اگر اسے ایک دمڑی کا نقصان ہو رہا ہو تو وہ سارا کاروبار سر پہ اٹھا لیتا ہے، سارے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ میرا اتنا چھوٹا یہ نقصان کر دیا گیا، میری طرف سے ساری دنیا بھاڑ میں جائے، یہ میرا جو دمڑی ہے یہ محفوظ رہنی چاہیے۔
تو ایسا انسان جو ہے اس کی اصلاح کرنا، جو مرض کو مرض نہ سمجھے، یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے، لیکن الحمدللہ اہل اللہ نے اس ڈیوٹی کو الحمدللہ وہ نبھاتے ہیں، نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ کے جو نبوت کے منصب ہے، منصب نبوت کے اندر جو 4 بنیادی چیزیں بیان کی گئی کہ آپ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو تعلیم عطا کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو علم اور حکمت سکھاتے ہیں، جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ نبوت کے فرائض میں سے ایک بنیادی فرض ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء حق ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اب یہ منصب علماء حق کا ہے، یہ علماء دین کا ہے، یہ اولیاء اللہ کا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان و تقوی کی دولت سے وہ مزین ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیونکہ روحانی مرض ہے، تو سرکار فرماتے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے۔ اب گناہ کی فہرست تو بڑی طویل ہے، یہ 4 باتیں جو بار بار بیان کی جا رہی ہیں تو بہت مختصر ہے، کیونکہ بعض کا گناہ ایسے بھی ہیں جو اعتقادی گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی نبوت رسالت کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، قرآن اور الہامی کتابوں کے بارے میں۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو حقوق اللہ میں انسان کرتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو حقوق العباد میں کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو انسان کے اخلاق اور کردار کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جاتے ہیں، تو وہ بد اخلاق سیئہ کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ تو اب جب اس کے قلب پہ کالا نقطہ لگا، وہ کسی قبیل کا گناہ ہو، تو وہ یہ سمجھتا مجھے کچھ نہیں ہوا، حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ کالا نقطہ لگ چکا ہے، پھر کیا وہ نقطہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ سارا دل کالا سیاہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اسی بات کو یوں بیان کیا کہ خبردار انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے، پلید ہے، گندا ہے، تو سارا جسم خراب ہے۔ خبردار وہ دل ہے، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اسی لیے یہ بھی بات بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر نیت میں کھوٹ ہے، اگر قلب کے اندر زیغ ہے، زنگ ہے، آلودگی ہے، تو اس انسان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ تو اہل اللہ جو ہے اولیاء کرام بزرگان دین، وہ تخلق باخلاق اللہ کا وہ وصف لے کر وہ جو ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کا بھی یہ شیوہ کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہاری شکلوں مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری دلوں کو دیکھتا، اس میں تقوی اس کو دیکھتا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ تو اللہ کی بارگاہ میں فرمایا تمہارے بیٹے اور مال تمہیں ہو سکتا ہے نفع نہ دیں، لیکن جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ تو قلب غلیظ، قلب سقیم اور قلب پلید جو ہے اس کو قلب سلیم بنانے کے لیے پھر اہل اللہ کی مجلس و صحبت ہے، مسجد و بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو وہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سرکار نے فرمایا لکل شیء سکالہ و سکالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر گندی شے کسی نہ کسی شے سے دھل جاتی ہے، اور دلوں کے اوپر جو گناہوں کی گندگی اور غلاظت ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، نیک مجلس، نیک صحبت اور ذکر اور اہل اللہ کی سنگت و صحبت اختیار کرنا، یہ انسان کو اس روحانی مرض سے نجات دے سکتا ہے۔ بے شک ناظرین، لالچ، ہرس، طمع اور دنیا کی محبت
بعض اوقات انسان کو نفاق کے راستے پر کھینچ لیتی ہے۔ ایسے میں اس کا مؤثر ترین علاج ہمیں اولیاء کے ہاں ملتا ہے، جو ہمیشہ جن کا ہر عمل دل کی تطہیر کی طرف جاتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں حسب روایت ہم اپنا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے، نوجوان طبقہ کو اس خوفناک روحانی بیماری سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ جناب پروفیسر عمران شہزاد صاحب۔ جی، نوجوانوں کو اس بیماری سے بچانے کا ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ نوجوان خود اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں وہ اس نفق کی جو علامات ہیں وہ ان میں شامل تو نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلاً آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یا منافق کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ منافق جو ہے نا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اور بھی ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا مومن جو ہے وہ حاسد ہو سکتا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ دلیر ہوتے ہیں، کچھ بزدل ہوتے ہیں، ایک نیچرل سی چیز ہے، کچھ تو ایک مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ایک مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں علامات دیکھنی چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا جس سے بات ذرا اور کلیئر ہو جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا تو حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ خیر ہو بھائی، کیا ہو گیا، آپ کیوں یہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں اور جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جنت اور جہنم سامنے نظر آتی ہے۔ وہ سکون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ملتا ہے اور جو اثر ہوتا ہے نا، جب گھر آتے ہیں تو اس طرح کا اثر نہیں ہوتا۔ اپنے کاروبار میں پڑھتے ہیں، معاملات میں، یا فیملی کے ساتھ جب ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل کا اثر ہوتا ہے اس جیسا وہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا ظاہری بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھ میں کوئی نفق کی علامت آ گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو معاملہ میرے ساتھ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا جو سرور اور جو اثر اور جو ہوتا ہے فروختگی، وہ برکتیں، وہ گھر میں آتا ہوں تو وہ بات نہیں ہے۔ تو دونوں کہتے ہیں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تشکی فرمائی اور فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، ساعتن ساعتن، کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس محفل کا اثر جب آپ گھر میں جائیں گے تو وہ اس محفل کا جو ہے نا سلسلہ ہی اور ہے نا، وہ اثر کیسے ہوگا کہ اتنا اثر رہے؟ تو اس میں منافقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے نفق کی علامات کے بارے میں بڑے سنجیدہ تھے، بڑا انہیں خیال تھا کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ اس حوالے سے تو نہ ہو کہ ہمیں کوئی نفق کی علامت نہ ہو، اور وہ بڑے کانشیس تھے۔ تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نفق کی علامت تو نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ذکر اللہ جو ہے نا، اللہ کا ذکر اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہو، ٹھیک ہے، خالی زبان سے ذکر نہ ہو، دل سے آپ اس کا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، خود کا محاسبہ اور اللہ کا ذکر جو ہے منافقت سے ہمیں دور لے جاتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ اس بارے میں کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ بھی علامہ نے ذرا ناراضگی کے ساتھ یہ بات کہی کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، کہ ہے درویشی بھی عیاری، کہ ہے سلطانی بھی مکاری۔ تو نوجوان طبقے کو اس مرض سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہو ول بیل دا کیٹ، گھر میں دیکھتا ہے نوجوان، ماں باپ جو ہے وہاں بھی وہ آئیڈیالزم نہیں ملتا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ادارے میں جاتا ہے تو وہاں بھی وہ صورتحال بڑی بعض اوقات مایوس کن ہوتی ہے۔ جب وہ
میڈیا پہ جاتا ہے، کوئی سوشل میڈیا دیکھتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، تو وہاں بھی ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اور جو جھوٹ فراڈ اور دغا، وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، حکمران طبقے کی طرف جاتا ہے، وہاں سے بھی مایوسی آتی ہے، اور اگر کسی بھی ادارے کی طرف گھوم کے دیکھتا ہے تو وہ بہت ہونا بھی چاہیے پریشانی جو ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ نوجوان کی امنگیں جوان ہوتی ہیں، جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہیں بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو نوجوانوں کو جیسا کہ پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ دیکھو اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے جو آئیڈیل بنایا ہے، وہ کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی سیاستدان کو، ایون کہ کسی صحابی اور امام کو نہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے، اور وہ ایسی آئیڈیل کتاب ہے کہ اس میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، اور کوئی جول نہیں ہے۔ اپنوں کے علاوہ بیگانوں نے بھی جو ہے اس بات کو اکنالج کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ مائیکل ہارٹ نے دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز میں بھی یہ بات حضور کو سر فہرست لکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ کامیاب ترین شخصیت ہے۔ تو نوجوان وہ اپنا محاسبہ خود کرے، اور اس کے ساتھ حضور کی سیرت کو آئیڈیلائز کرے، صحابہ کی سیرت جو سرکار کی صحبت اور مجلس سے، اور پھر اہل بیت اطہار کی سیرت، پھر جو بڑے بڑے اکابرین امت ہیں وہ ان کی سیرت کو پڑھیں، وہ عبداللہ بن ابی کی سیرت کو نہ پڑھیں، وہ ان لوگوں کو آئیڈیلائز نہ کریں جن کے کرداروں میں جول تھا، بلکہ ان کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ اور پھر اس میں عرض کروں گا کہ ایک بہت بڑی بنیادی، میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک دفعہ عرض کی، جب میں جوانی کا وہ دور تھا، تو فرمانے لگے بیٹا ایسا کیا کرو کہ رات کو کم از کم 100 دفعہ درود شریف پڑھا کرو، اور باوضو رہنے کی کوشش کرو، اور پھر اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میری مدد کرو، میری رہنمائی کرو، میں اپنے لیے اس دنیا میں کس طرح باعزت جگہ بھی بناؤں، تو بھی مجھ سے راضی رہے، میرے ماں باپ بھی راضی رہے، حقوق اللہ بھی ادا ہوں، حقوق العباد بھی ادا ہوں، پاکیزہ صفات بھی پیدا ہوں۔ تو تم دعا کرو اور کچھ دیر بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرو، جیسا سرکار نے فرمایا نا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اپنا قلب روشن و منور ہو جائے، تم ان بیماریوں سے نکل جاؤ، تو 6 چیزیں آپ نے بیان کی کہ کم کھایا کرو، کم بولا کرو، کم سویا کرو، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی غلطیوں پہ رویا کرو، اور پھر قرآن کو پڑھو سمجھ کے، اور 6 نمبر پہ فرمایا کہ اپنی مجلس و صحبت نیک بناؤ، جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ جی ناظرین، جو بات محض زبان سے کہی جائے اور دل اس کی تصدیق و تائید نہ کرتا ہو، وہ منافقت کی پہلی نشانی ہے، خواہ وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے میں ہمیں اپنے روز و شب پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبانوں سے کچھ اور دلوں سے کچھ کہہ رہے ہوں، کیونکہ جب زبان کی ہمنوا دل نہیں ہوتا تو زبان میں تاثیر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو منافقت کی اس بری بیماری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ گفتم کے روشن چون قمر،
گفتم کے روشن چوں کمر گفتہ کے رخ سارے منست گفتم کے روشن چوں کمر گفتم کے روشن چوں کمر گفتہ کے رخ سارے منست گفتم کے روشن چوں کمر گفتہ کے رخ سارے منست گفتم کے روشن چوں کمر گفتہ کے رخ سارے منست گفتم کے شیریں از شکر گفتم کے شیریں از شکر گفتہ کے گفتار منست گفتم کے شیریں از شکر گفتہ کے گفتار منست گفتم کے روشن چوں کمر گفتہ کے رخ سارے منست گفتم طریقے عاشقی گفتہ وفاداری بود گفتم طریقے عاشقی گفتہ وفاداری بود گفتن مکن جور و جفا گفتم مکن جور و جفا گفتہ کے انکار منست گفتم مکن جور و جفا گفتہ کے انکار منست گفتم کے روشن چوں کمر گفتہ کے رخ سارے منست گفتم کے مرگے عاشقاں گفتم کے مرگے عاشقاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم کے مرگے عاشقاں گفتم کے مرگے عاشقاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم کے درد عاشقاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منست گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منست گفتم کے روشن چوں کمر گفتہ کے رخ سارے منست